وزیر اعظم سے سانحہ مشق کے شہداء کے لواحقین کی ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم ملاقات کے بعد سردار بہادر خان یونیورسٹی سے روانہ ہو گئے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شہداء کمیٹی کے رکن آغا رضا نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے بلیک میلنگ والے جملے پر احتجاج ریکارڈ کرایا، جس پر وزیر اعظم نے وضاحت دی کہ انہوں نے بلیک میلنگ والی بات پی ڈی ایم قائدین سے متعلق کی تھی۔ ایک جملے کے حوالے سے کہ بلیک میلنگ، اس پر باقاعدہ اپنا ہم نے احتجاج ریکارڈ کروایا کہ آپ کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی، آپ کو یہ بات آپ نے کیسے کہی؟ تو پھر انہوں نے کلیریفیکیشن دی کہ یہ بات انہوں نے ان ایلیمنٹس کے لیے کہی تھی، کسی اور کے لیے جو کہ اسٹیج پہ آئے تھے اور ہمارے اسٹیج کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ یعنی میں کھل کے بتاؤں کہ پی ڈی ایم کے جو لیڈرز آئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے لیے یہ کہا ہے، آپ لوگوں کے لیے، اگر میں کہتا ہوتا تو آپ کے درمیان ابھی موجود۔ اسی بارے میں بات کریں گے، بیورو چیف رضوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان، بتائے گا ملاقات کا احوال کیا رہا اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں رہنماؤں کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، آج سانحہ مشق کے جو شہداء ہیں ان کے لواحقین نے وزیر اعظم پاکستان سے سردار بہادر خان یونیورسٹی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں جہاں وفاقی اور صوبائی وزراء شامل تھے، وہیں ہزارہ برادری کی جانب سے آغا رضا بھی موجود تھے، جنہوں نے شہداء کمیٹی کی سربراہی کی۔ اس موقع پر جو شہداء کے لواحقین تھے انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ جو بھی سانحہ مشق میں ملوث عناصر ہیں ان کی نہ صرف گرفتاری کو یقینی بنایا جائے گا بلکہ بلوچستان میں امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ جو کمیٹی گزشتہ دنوں تشکیل دی گئی تھی اس میں اعلان کیا گیا تھا جو بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال کا اثر نو جائزہ لے گی، سیکیورٹی پلان مرتب کرے گی، جس میں وفاقی اور صوبائی فورسز کے افسران ہوں گے، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ دوبارہ اس طرح کے واقعات رونما۔ ٹھیک ہے رضوان سعید، بہت شکریہ، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے آج اپنے اس بیان کی وضاحت تو کر دی، لیکن ان کا یہ بیان کیا تھا جس پر یہ احتجاج پھر ریکارڈ کروایا گیا؟ آپ کو وہ بیان سنواتے ہیں۔ مشق کے اندر، اور جب یہ ہوا جو بھی ڈیمانڈز انہوں نے کی ہم سب مان چکے ہیں۔ ان کی ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لاشوں کو دفنائیں گے۔ جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے۔ جب ساری ڈیمانڈز بھی مان لی ہیں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسے ہی آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹہ آؤں گا اور لواحقین کے ساتھ۔ وزیر اعظم سانحہ مشق کے شہداء کے لواحقین سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ سردار بہادر خان یونیورسٹی میں یہ ملاقات ہوئی اور میڈیا سے گفتگو میں شہداء کمیٹی کے رکن آغا رضا کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے بلیک میلنگ والے جملے پر احتجاج ریکارڈ کرایا، جس پر وزیر اعظم نے یہ وضاحت دی کہ انہوں نے بلیک میلنگ والی بات پی ڈی ایم کے قائدین سے متعلق کی تھی۔ حالانکہ واضح الفاظ میں اس سے پہلے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ تمام مطالبات ہزارہ برادری کے اگر مانے جا چکے ہیں تو اس طرح کی بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وزیر اعظم نے آج جو وضاحت دی ہے وہ بھی اس حوالے سے شہداء کمیٹی کے رکن نے بتایا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ بات کی۔ حالانکہ اگر ان الفاظ کو دیکھا جائے جو وزیر اعظم نے بلیک میلنگ کے حوالے سے دیے تھے وہ یہ تھے کہ تمام ڈیمانڈز مان لی گئی ہیں اور ان ڈیمانڈز کے باوجود وزیر اعظم کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، یہ الفاظ تھے۔ سر، کیا کہیں گے وزیر اعظم کی اس وضاحت پر جو آج سامنے آئی ہے؟ وضاحت تو آپ نے خود ہی کر دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلے تدفین کریں میں پھر آؤں گا، اور اس کے سیاق و سباق میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ بات انہوں نے یقیناً شہداء اور ان کے لواحقین کے حوالے سے کی تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کی تھی، تو ہمیں یہ توقع تھی کر لی کہ جب پریشر بڑھے گا اور وہ موقع آئے گا تو پھر وہ ڈھول پیٹا جائے گا جی کہ میری بات سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی گئی، تو وہی ہوا۔ لیکن یہ اس میں جو جملے میں جو کلیئرٹی ہے، اور اس میں تو کل ہی کوئی وہاں نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے ایک تقریب میں یہ گفتگو کی تو اس کے بعد کیسا ری ایکشن آیا پورے معاشرے میں، پورے پاکستان میں، اور رات تک وہی چیز ڈسکس ہوتی رہی، بلکہ آج بھی ہوتی رہی۔ تو یہی انہوں نے کہنا تھا۔ اس سے بہتر تھا، ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی اقدار کو اب مضبوط ہونا چاہیے، اور کوئی اس میں انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ اسے سلپ آف ٹنگ کہہ کے معطف کر رہے تھے
یا یہ کہہ دیتے کہ میں جذبات کی روح میں بہ گیا تھا. آپ قوم کو جو لیڈر ہیں وہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ بات جو کر رہے ہیں وہ بالکل کلیئر ہے, اور جب آپ اس کی وضاحت دے رہے ہیں تو اس میں آپ سرے سے مکر جاتے ہیں. تو یہ ایک صریحاً جھوٹ کی شکل ہے جو بہرحال اخلاقی والے سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اس والے نشان ہے ہمارے قرآن طبقے پر. میں تو یہ کہہ رہا تھا اور کل سوچ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب بہتر ہوگا اس پر معذرت کر لیں کہ بعد میں نے صرف آف ٹنگ کہہ دیں آپ چلیں, یہ اگر غصے میں کہہ گئے, یا یہ ہے کہ میں نے الفاظ غلط کہے تو میں سے معافی چاہتا ہوں. اس سے زیادہ بڑا آدمی کا قد ہوتا ہے, بجائے اس کے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے, ایک غلطی کو چھپانے کے لیے آپ مزید اس پر غلطیاں کرتے جائیں اور جھوٹ بولتے جائیں, تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک. نوید صاحب, آج عمران خان صاحب اگر کوئٹہ گئے ہیں, گزشتہ روز تمام تر احتجاج اور دھرنوں کے بعد بالآخر جو ہے وہ شہداء کی تدفین کا فیصلہ بھی کر لیا گیا تھا, اور وزیر اعظم آج وہاں پر گئے اور یقین دہانیاں بھی کرائیں. کیا صرف یہ کافی ہوگا کہ وزیر اعظم وہاں چلے گئے, یقین دہانی کروا دی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ وزیر اعظم نے کیا ہے یہ تو پہلے دن ہو سکتا تھا, اور یہ بالکل روٹین کی کارروائی ہے. آپ الفاظ دیکھ لیں, آپ جملے دیکھ لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں جو نہیں ہو. اور اب چونکہ لواحقین جو ہیں وہ مطمئن ہے تو اس لیے ہم بھی چپ ہیں. انہوں نے جو شہداء کے لیے 25 لاکھ روپے فی کس کا اعلان کیا ہے, وہ جو ڈیمانڈ تھی وہ 50 کی تھی جو ہم نے دیکھا تھا ان کا پیپر 2-3 دن پہلے. تو آج جو کچھ ہوا ہے یہ بالکل روٹین کی کارروائی ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی ہمیں جس سے ہم سمجھیں کہ کوئی بند باندھا جا رہا ہے ایسا دہشت گردی کے خلاف. کوئی لائن آف ایکشن جو ہے نہیں سامنے ہمارے آئی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ لواحقین بھی مطمئن ہیں اور پرائم منسٹر صاحب اپنی بات پر قائم دائم ہیں. تو اس پر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ آدمی تو یہی تبصرہ کر سکتا ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر رہیں اور ہزارہ کمیونٹی بھی محفوظ رہے. ماننا تو انہوں نے خود ہے, اس لیے اس پر زیادہ تبصرہ کیا نہیں جا سکتا اس سے زیادہ. لیکن یہ بات طے ہے کہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, سب کچھ بالکل روٹین کا, جیسے اسٹیریوٹائپ گفتگو ہوتی ہے گفتگو بھی وہی ہے, کاروائیاں بھی وہی ہیں, اعلانات بھی وہی ہیں, باڈی لینگویج بھی وہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ٹھیک. لیکن سر اگر اس گورنمنٹ کی بات کی جائے تو بلوچستان کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہوں گے آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ گزشتہ چند دن پہلے ہم نے دیکھا کہ سردار یار محمد رند صاحب کا بھی بیان سامنے آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اور اس کے بعد اس طرح کا ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ واقعہ پیش آ جانا, دہشت گردی کے واقعات. تو بلوچستان کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں تو کوئی اقدامات ہیں ہی نہیں سرے سے نا. اور اگر رند صاحب نے کہا ہے تو رند صاحب حکومت میں ہیں, اور ان کے ایک تو پارٹی رینکس ان کی سیاسی لڑائیاں ہیں, پی ٹی آئی کے اندر ان دنوں ہیں شامل وہ, کیونکہ وہ خود بھی سیاسی خانہ بدوش ہیں. دوسرا جو باپ پارٹی ہے, باپ پارٹی بھی ظاہر ہے بڑی قریب ہے مقتدر حلقوں کے, اور انہوں نے بنائی ہے باپ پارٹی بھی, وہ بھی انہیں کی پارٹی ہے ایک طرح کی. ان سے جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں تو ان سے بھی ان کے اختلافات ہیں. جہاں تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بچے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں, یہ الارمنگ ہے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں وہاں اور معاملات کو ان کو بخوبی ادراک ہے. لیکن وہ بھی اس وقت بولتے ہیں جب ان کے ذاتی مفادات پر زد آتی ہے, یا ان کی جو سیاست ہے خاندانی اس کو محدود ہوتا فیل کرتے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ لگتا ہے. یار مدرن صاحب نے کہا تو درست ہے, میں اس سے ایگری ہوں جو بات کی, لیکن جس ماحول میں وہ بات کر رہے ہیں اس کے والے سے بہرحال سوال ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو کوئی زیادہ لفٹ نہیں ہوئی تو آپ نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی. صحیح. ٹھیک ہے نوید صاحب, آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. احمد ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینالسٹ ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. احمد ولی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی آج جو وضاحت آئی ہے اپنے بیان کے حوالے سے, جس طرح سے میڈیا سے گفتگو میں شہداء کمیٹی کے رکن نے بتایا کہ وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے حوالے سے بلیک میلنگ والی بات کی تھی. سر, یہ وضاحت آنا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو سٹیٹمنٹ آئی تھی ان کی اس ٹائم پہ, جس ٹائم پہ وہ ہزارہ جو ہیں اپنی لاشیں رکھ کے پروٹیسٹ کر رہے تھے اور امید رکھے تھے کہ وزیر اعظم صاحب وہاں پہ آئیں گے, تو اس چیز کو انہوں نے کہا کہ وہ بلیک میلنگ مجھ سے نہ کریں. دوسری طرف یہ جو چور ڈاکو ہیں اپوزیشن کے, وہ بھی مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, آپ بھی مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. تو اس اسٹیٹمنٹ میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں تھی, بالکل اسٹریٹ تھی. انہوں نے کس کو بلیک میلر کہا اور کس کو, یعنی دوسری طرف انہوں نے پی ڈی ایم کے لوگوں کو بھی کہا, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے جو مظاہرین تھے ان کو بھی بلیک میلر کہا. اب یہ بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو کل سے جتنی ہزیمت کا سامنا ہے, جتنی تنقید ان کے اوپر ہو رہی ہے,
कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पूरी जो 2.5 साल की इनकी हुकूमत है, इससे ज्यादा बेइज्जती जो है वो नहीं हुई, इससे ज्यादा तनकीद जो है नहीं हुई जितनी इस बयान से हुई है। उनके अपने वज़रा, उनके स्पोक्स पर्सन जो हैं वो भी मुंह छुपा रहे थे, बल्कि उनके कई जो क्लोज एलाइज हैं और अपनी जो पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे थे कि ये बहुत ही बुरी स्टेटमेंट थी। अब वो खुल के उसको सवाए शिबली फराज के उन्होंने कल कहा कि नहीं वो पीडीएम को कह रहे थे, वो इनको नहीं कह रहे थे। उसके अलावा आप देखें कि कोई एक स्टेटमेंट नहीं है किसी की तरफ से कि वजीर आजम की जो स्टेटमेंट थी किस तरह से, लोग तो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल शफाफ किस्म की स्टेटमेंट है, क्लियर एज ए डे। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि बंदा कहे कि नहीं वो इसका कहने का मतलब ये था या कहने का मतलब ये नहीं था। तो अब मेरा ख्याल है वजाहत जो है वो बनती नहीं, लोग नहीं मानेंगे इसको कि कैसे आप कह रहे हैं कि आपने स्टेट वे ये बात की और उसके बाद आप आज कह रहे हैं कि नहीं मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तो पहले आपने इस तरह की बातें करते हैं, आप देखें कि उनका माजी में जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं उन्होंने, उनके जो करीबी साथी हैं वो भी तनकीद का निशाना बनाते हैं ढके छुपे लफ्जों में, या ऑफ द कैमरा वो कहते हैं कि वजीर आजम को ये नहीं कहना चाहिए था। तो इस तरह की बातें जो है वो कह के उसके बाद मुकरना या उनकी वजाहत करना, मेरा ख्याल है इससे मामला हल नहीं होता। लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो इस तरह की आप बात डायरेक्टली करें और उसके बाद आप कहें कि नहीं मैंने ये, हाँ माजरत बनती थी, इनको चाहिए था कि फौरन माजरत करते कि अगर मेरी ये स्टेटमेंट से मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, अगर आपके दिल दुखे हैं तो मैं पूरी कौम से माफी मांगता हूँ, माजरत हूँ, मुझे अफसोस है कि मुझे इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, फिर जाके लोगों की कोई तसल्ली हो सकती थी। लेकिन अगर ये मुकर जाना है कि मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने इनको कहा ही नहीं, मेरा तो मकसद नहीं था ये कहने का, तो इससे मेरा ख्याल है कि इनका मसला हल नहीं होगा। सही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नवीद चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।